نقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بثواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين، لا سيما إلى أرواح المرحومين المغفورين من أسرة بان المجلس بحق سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں جی. اللہم صل علی وآل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد ورحمة الله على احبابهم واصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کائنات بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو، اس موعظہ کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کی مغفرت کا سبب قرار دے. خالق کائنات بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جملہ مریضین کو بالاخص مریض مخصوص کو صحت کاملہ عطا فرمائے.
اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی گزارنے کے لیے اور میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات کے لیے فاطمہ جیسی شفیعہ عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت خداوندی پر، اس لطف الہی پر جتنا خدا کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ نے لطف فرمایا، اللہ نے مہربانی کی، اللہ نے ہم پہ کرم کیا۔ خالق نے وہ شفیعہ عطا فرمائی جسے خالق نے خود حق کے شفاعت عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی اس نعمت پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ وہ ہستی ہے، ایک عالم دین نے لکھا، جناب سیدہ گوہر ناشناختہ بود، لوگوں نے زہرا کو پہچانا نہیں تھا۔ ہم لوگ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے زندگی کے ایک پہلو پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ پیغمبر کی بیٹی ہے، سید الانبیاء کی بیٹی، سید الاولیاء کی زوجہ، حسنین کریمین کی ماں۔ ہمیں یہ ایک پہلو نظر آتا ہے، حقیقت میں اس سے بھی بڑے پہلو جناب سیدہ کی عظمت کے ہیں، جن میں پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ وہ عزتوں والی بی بی ہے جس کے احترام میں نبیوں کے سردار بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ سید الانبیاء، آپ صاحبان فہم علماء کو سنا کرتے ہیں، باتوں کو سمجھتے ہیں۔ پیغمبر جو بات کریں وہ سنت ہوتی ہے، پیغمبر جو کام کریں وہ سنت ہوتی ہے۔ پیغمبر کے سامنے کوئی کام کیا جائے، پیغمبر روک سکتے ہوں نہ روکیں، وہ بھی سنت ہوتی ہے۔ پیغمبر جو کام کرتے ہیں وہ سنت۔ اگر سید الانبیاء جناب سیدہ کو اپنی بیٹی سمجھ کر ان کا احترام کرتے ہوں تو سنت پیغمبر یہ ہوگی کہ کائنات کا ہر باپ پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے۔ پیغمبر مسواک کرتے ہیں ایسا تو سنت ہے ویسا مسواک کرو۔ فلاں درخت کی لکڑی لیتے ہیں تو فلاں درخت کی لکڑی سے مسواک کرو، سنت ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں پہلے دایاں قدم رکھتے ہیں، سنت ہے آپ بھی دایاں قدم رکھیں۔ پیغمبر ایسا لباس پہنتے تھے، ویسا لباس پہننا سنت پیغمبر ہے، ہم بھی پہنے۔ اگر پیغمبر بیٹی سمجھ کے اٹھتے تھے تو پھر سنت پیغمبر یہ ہونی چاہیے کہ دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اٹھے۔
ہم دیکھتے ہیں کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کے لیے اٹھتا نہیں ہے، اٹھنے کا حکم نہیں ہے۔ پتہ چلتا ہے پیغمبر بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتے تھے، ان عزتوں کی وجہ سے اٹھتے تھے جو اللہ نے زہرا کو عطا کی تھی۔ اور یہ روایت آپ نے ہمیشہ مجالس میں سنی ہے کہ لما جاءت فاطمۃ الی ابیہا، جب بابا کی خدمت میں آتی تھی، قام الیہا، پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے، رحبہا، خوش آمدید کہتے تھے، قبل یدیہا او بین عینیہا، ہاتھوں کو چومتے تھے، پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے، واجلسہا فی مجلسہ، اپنی مسند پر بٹھا دیتے تھے۔ روایت یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں تک پڑھی جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ ایک ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ، بیٹی ہے، 10 دفعہ آئے تو کھڑے ہو جاتے ہو، 20 دفعہ آئے تو اٹھتے ہو، کیوں اٹھتے ہو بیٹی کے لیے؟ اتنا استقبال کیوں کرتے ہو یا رسول اللہ؟ سید الانبیاء نے اس ام المومنین کو خطاب کر کے کہا، تجھے کس نے کہا ہے میں اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں؟ میں اپنی بیٹی زہرا کے لیے اپنی مرضی سے نہیں اٹھتا۔ جب میری بیٹی اپنے گھر سے نکلتی ہے نا میری طرف آنے کے لیے، تو اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے اللہ کے نبی، اللہ سلام بھی کہہ رہا ہے اور اللہ پیغام دے رہا ہے، میری کنیز آ رہی ہے، اس کا اٹھ کے استقبال کرو۔ اللہ نے اس بی بی کو بڑی عزتیں عطا فرمائیں، اللہ نے اس بی بی کو بڑی عظمتیں عطا فرمائیں۔ صرف پیغمبر کی بیٹی ہونا یہی کمال نہیں ہے، اللہ نے اسے عزتیں عطا فرمائیں۔ یہ وہ بی بی ہے، دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے امام معصوم ہوتے، ہے نا، امام معصوم ہوتے، اللہ امام کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جو امام مانگے، چونکہ دعا کے جتنے شرائط ہیں ان کو مد نظر رکھ کے امام نے دعا کرنی ہے، اور اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں پوری کروں گا، میں قبول کروں گا۔ مانگنے والا امام معصوم ہو۔ اللہ اپنے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف تو کرتا ہی نہیں ہے، اس کا وعدہ ہے تم مانگو میں قبول کروں گا۔ امام معصوم مانگیں، اللہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ لیکن عظمت زہرا یہ ہے، میرے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے نا کبھی کہ اللہ میری اس دعا کو قبول کرے، میں اپنی وہ دعا اپنی ماں زہرا کے وسیلے سے مانگا کرتا۔ کیا عظمت ہے اس بی بی کی، جو امام معصوم کی دعا میں قبولیت کا وسیلہ بنے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بڑی عزت والی بی بی، بڑی عظمتوں والی بی بی۔ جتنے صفات کسی ہستی میں صفات حسنہ ہو سکتے ہیں، اللہ نے اس بی بی کو وہ عطا فرمائے تھے۔ کبھی کبھی بیٹھ کے غور کرنا، کبھی میں تو کہا کرتا ہوں، دعوت فکر دیا کرتا ہوں، یہ غلط بات ہے جو ہمارے ممبر پر کچھ لوگ بیچارے کہہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں سوچا نہ کرو۔ سوچو، سوچ کے مانو، سمجھ کے مانو، تمہیں احساس ہو ہم کنہیں مان رہے ہیں، ہمیں پتہ ہو ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ذرا سوچو یہ کتنی عزت والی بی بی ہے۔ اللہ نے سید الانبیاء سے لے کے 12ویں تاجدار ولایت تک 14 معصوم بنائے تھے، اس بی بی کی عزت تو دیکھو، 13 مرد بنائے تھے، ان معصوموں ان کی صف میں اکیلی زہرا کو بھی رکھا تھا۔ عزت ہے اس بی بی کی کہ معصومین کی صف میں شامل ہے زہرا۔ ماں پیغمبر بھی مقام عصمت پہ فائز، امیر المومنین بھی مقام عصمت پہ فائز۔ مقام عصمت پہ فائز ہستیاں جہاں بیٹھی ہونا، ان کے مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں۔ بڑی عزت والی بی بی ہے نا۔ جب فرشتے جبرائیل کو بھی
پیغمبر اللہ سے جب فرشتے نے بھی پوچھا تھا نا پروردگار یہ ہیں کون؟ ومن تحت الکسا، یہ چادر کے تلے ہیں کون؟ عزت زہرا وہاں سمجھ آتی ہے۔ اللہ نے جب تعارف کروایا تو پیغمبر کے ذریعے نہیں کروایا، علی کے ذریعے نہیں کروایا، حسنین کے ذریعے نہیں کروایا۔ کہا میرے جبرائیل اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے، اس کا شوہر۔ عزت یا اللہ نے شرف عطا فرمایا اس بی بی کو، اللہ نے عزت عطا فرمائی اس بی بی کو، بڑی عزتوں والی بی بی۔ یہ بی بی وہ عظمتوں والی بی بی ہے جب میدان مباہلہ میں بھی ضرورت پڑتی ہے نا تو بھرے مدینے میں اکیلی زہرا نکلتی۔ کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا، حالانکہ وہاں اوروں کی بھی گنجائش تھی۔ جو طالبان علم بیٹھے ہیں نا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہاں یہ عربی میں جمع ہے، ہمارے اردو میں تثنیہ کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا، جمع دو سے شروع ہو جاتی۔ اکیلا بندہ آ رہا ہے، ہم پوچھیں گے تو کہاں سے آ رہا ہے، تو کون ہے؟ اور اگر دو ہوں تو پھر جمع کا لفظ بولیں گے، آپ کون ہیں، تم کون ہو، دو کے لیے بھی جمع استعمال ہوتی۔ اردو میں جمع دو سے شروع ہوتی، عربی میں جمع تین سے شروع ہوتی۔ تعالوا ندعوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، نساءنا جمع کا صیغہ ہے جس میں کم از کم تین عورتیں آ سکتی تھیں۔ یہ عظمت زہرا کی لفظوں میں گنجائش تھی کہ تین کم از کم آ جائیں، اتنی عزت والی بی بی ہے، اس کے مقابلے کی اس جیسی مدینے میں کوئی اور تھی نہیں۔ اکیلے لے کے چلے تھے یا، اور کتنی عزت والی تھی، جب چلی بھی ہے نا تو نبوت اور امامت کے حصار میں چلی۔ آگے آگے پیغمبر ہے، پیچھے جناب سیدہ ہے، پیچھے امیر المومنین۔ لکھنے والوں نے لکھا جہاں سے پیغمبر قدم اٹھاتے تھے نا، پیغمبر کے نشان قدم پر جناب سیدہ قدم رکھتی تھی۔ پھر جب جناب سیدہ قدم اٹھاتی تھی نا تو جناب سیدہ کے نشان قدم پہ علی مولا اپنے قدم رکھتے تھے۔ نیچے جناب پیغمبر کا قدم، اوپر مولا علی کا، درمیان میں جناب سیدہ کا۔ کیا عمدہ جملہ ایک بہت بڑے عالم دین نے لکھا، کوئی اتنی شرف والی بی بی تھی، کوئی اتنی عظمتوں والی بی بی تھی، کوئی اتنی عزت والی بی بی تھی، کوئی اتنی شرم و حیا والی بی بی تھی کہ مباہلے میں جاتے ہوئے بھی اللہ نے جناب زہرا کے نشان قدم کو بھی ننگا نہیں رکھا۔ اللہ اکبر، کسی کی نظر زہرا کے نشان قدم پہ بھی نہ پڑ جائے، وہ بھی نشان قدم چھپا دیا علی کے نشان قدم کی وجہ سے۔ کتنی عزت والی بی بی تھی، کتنی عظمتوں والی بی بی تھی۔ اللہ اکبر، کتنی بابرکت بی بی۔ اس رام کے میں، اس علاقے میں، ضلع گجرات میں، میرے پنجاب میں، میرے ملک میں، اس پوری دنیا میں آپ کو لاکھوں اولادیں ایسی ملیں گی جو اپنے باپ پہ ناز کرتی۔ میرا ابا بڑا سیاستدان ہے، میرا ابا بہت بڑا تاجر ہے، میرا ابا بڑا زمیندار ہے، میرا ابا بہت بڑا بیوروکریٹ ہے، میرا ابا بڑا مالدار ہے، میرا ابا بہت بڑا عالم ہے، میرا ابا بڑا سیاںا ہے۔ اپنے باپ پہ ناز کرنے والی ہزاروں اولادیں ملیں گی، زہرا وہ بیٹی ہے جس پہ باپ بھی ناز کرتا ہے۔ اللہ اکبر، فاطمہ پہ پیغمبر ناز کرتا ہے، یا بضعۃ منی، او لوگو یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ نور عینی، میری آنکھوں کا نور ہے فاطمہ، ہے یا روحی التی بین جنبی، او لوگو یہ میرا روح ہے، یہ میرا دل ہے جو میرے پہلو میں دھڑکتا ہے۔ تمہیں کیا پتا فاطمہ کیا ہے، تمہیں کیا پتا فاطمہ کیا۔ کتنی عزت والی تھی فاطمہ، برکت والی تھی فاطمہ۔
جب ولادت کا وقت ہوا نا تو ظاہر بائیکاٹ تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ. مکہ کی عورتوں نے بھی سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا. کوئی مدد کے لیے نہیں آئی. آپ نے بھیجا مدد کے لیے میرے ساتھ تعاون کرو, کوئی نہیں آئی. پھر اچانک 4 بیویاں گھر میں داخل ہوئی. پریشان ہوئی جناب خدیجہ. انہوں نے کہا پریشان نہ ہو, ہم اللہ کی طرف سے آئی ہیں. میں سارہ ہوں, یہ آسیہ ہے, یہ کلثوم ہے, یہ مریم بنت عمران ہے. ہم آئی ہیں تیری مدد کے لیے, گھبرا نہیں, پریشان نہ ہو. ہاں بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا جب ولادت ہو گئی نا جناب سیدہ کی تو انہوں نے ہاتھوں پہ اٹھایا اور جناب خدیجہ سے کہتے ہیں خذیہا یا خدیجۃ طاہرۃ مطہرۃ زکیۃ میمونۃ بورک فیہا وفی نسلہا. خدیجہ اسے لے لو, یہ طاہرہ بھی ہے, مطہرہ بھی ہے, زکیہ بھی ہے, یہ بھی بابرکت ہے, اس کی نسل بھی بابرکت. اللہ اکبر, کتنی برکت والی ہے. پیغمبر جس پہ ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں خدیجہ دنیا کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی, میں محمد کی نسل میری اس بیٹی سے چلے گی. اللہ اکبر. باپ بھی ناز کرتے, کتنی برکت والی تھی بی بی. جب پیغمبر نے مکہ چھوڑا ہے نا, مکہ پیغمبر کے دشمنوں سے بھر گیا تھا. جو مدد کرنے والے تھے وہ چلے گئے تھے. ابو طالب کا انتقال ہو گیا, جناب خدیجہ اس دنیا سے چلی گئی تھی. جو مسلمان تھے کچھ حبشہ ہجرت کر گئے تھے, کچھ مدینے پہلے ہجرت کر گئے تھے. اب کوئی محکم معاون وہاں نہیں رہا تھا. حکم ہوا تھا میرے حبیب ہجرت کر جاؤ. شہر بھرا ہوا ہے دشمنوں کا. ابو جہل وہاں ہے, ابو لہب وہاں ہے, اس دور کا دشمن ابو سفیان وہاں ہے, اور بڑے بڑے دشمن اس دور میں وہاں موجود تھے. پورا شہر دشمنوں سے بھرا ہوا ہے. جناب سیدہ ایک بیٹی ہے, کتنی بابرکت ہے. آج 1400 سال بعد بھی تم دنیا کا چکر لگاؤ نا, تمہیں ایک بندہ بھی نہیں ملے گا جو سر اٹھا کے کہے میں ابو جہل کی نسل سے ہوں, میں ابو لہب کی نسل سے ہوں, میں فلاں دشمن پیغمبر کی نسل سے ہوں. ان کی نسل ختم ہو گئی. زہرا اتنی بابرکت ہے, ایک بیٹی تھی, جہاں چلے جاؤ تمہیں ہزاروں ملیں گے جو سر اٹھا کے کہیں ہم محمد کی نسل سے ہیں, ہم علی و بطول کے بیٹے ہیں. اتنی بابرکت تھی زہرا, کتنی برکت والی تھی زہرا. وہ کہہ رہے تھے کوئی بیٹا تو ہے نہیں, مشن کون چلائے گا. اللہ نے کہا میرے حبیبی نا اعطیناک الکوثر, ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کر دی ہے. فصلی لربک وانحر, یہ اتنی عظیم نعمت ہے, اس کے شکرانے میں نماز بھی پڑھ, قربانی بھی دے. انا شانئک ھو الابتر, تیری نسل تو رہے گی, تیرے دشمن کی نسل نہیں رہے گی. عزت والی بی بی تھی نا, عظمتوں والی بی بی تھی. اتنی عزت اللہ نے کسی اور خاتون کو عطا نہیں کی ہے. اللہ نے مردوں میں بہت ساری ہستیوں کو چنا ہے. اللہ نے مردوں میں 1,24,000 تقریباً پیغمبر بنائے. 1,00,000 جاگدے بیٹھے ہو نا, 1,24,000 پیغمبر مرد بنائے. ان میں 313 رسول بنائے, ان میں 5 اولی العزم بنائے, 12 امام بھی مرد معصوم بنائے. مردوں میں سے بہت سو کو چنا ہے, لیکن حضرت حوا سے لے کے پیغمبر کی اس بیٹی کی زمانے تک اللہ نے صرف 4 عورتوں کو چنا تھا. ایک آسیہ ہے, ایک خدیجہ ہے, مریم ہے, اور ان 4 کی سردار کو فاطمہ کہتے ہیں. اللہ, بڑی عزت والی بیٹی. پوری کائنات میں سب سے عظیم خاتون جناب سیدہ ہے. اور میں کہا کرتا ہوں جتنے مرد جنت جائیں گے نا, حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے جتنے مرد جنت جائیں گے, ان میں سے 2 ہستیوں کو نکال لو, ایک علی ابن ابی طالب کو, ایک سید الانبیاء کو. ان 2 مردوں کو نکال لو, باقی جتنے مرد جنت جائیں گے نا وہ حسنین کی ریت بن کے جائیں گے. 2 بندے نکال لو, یہ ریت نہیں بنیں گی.
باقی سارے حسنین کی ریت بن کے جائیں گے، لیکن عظمت زہرا یہ ہے حوا سے لے کے قیامت تک جتنی عورتیں جنت جائیں گی کوئی مستثنا نہیں ہے، وہ جائے گی جو زہرا کی کنیز بن کے جائے۔ اللہ نے اس بی بی کو عزت عطا فرمائے، اللہ نے اس بی بی کو مقام عطا فرمایا۔ فاطمہ بڑی عزتوں والی بی بی تھی۔ ہمارے ہاں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے نا تو لوگ رابطہ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قبلہ اللہ نے بیٹا عطا کیا، کوئی خوبصورت نام دو۔ کسی عالم سے رابطہ نہ ہو، کسی پیر صاحب کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، شاہ جی کوئی خوبصورت نام بتاؤ، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ جب وہ نام رکھ لیتے ہیں نا پھر ساری زندگی ناز کرتے، میرے اس بیٹے کا نام فلاں عالم نے رکھا تھا، میرے اس بیٹے کا نام فلاں شاہ صاحب نے رکھا تھا، میرا بیٹا کتنا خوش قسمت ہے، اس کا نام فلاں ہستی نے رکھا تھا۔ ہوشی و ناز کیا کرو، فخر کیا کرو۔ ہمارے کسی بیٹے بچے بچی کا نام کوئی عالم رکھ دے، ہم ساری زندگی سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اعزاز عطا فرمایا، محمد عربی سے لے کے مہدی برحق تک 14 ہستیوں کے نام بندوں نے نہیں رکھے، اللہ نے رکھے۔ اللہ اکبر، یا اللہ نے رکھے۔ اور پھر غور کرو، ہم جب کسی کا نام رکھتے ہیں نا تو ضروری نہیں ہے وہ اسم مسمى کے مطابق۔ ہم کسی کا نام شجاع رکھ دیں، ہو سکتا ہے بیچارہ ڈرپوک ہو۔ ہم کسی کا نام سخی رکھ دیں، کبھی کسی کو سادہ پانی کا گلاس بھی نہ دیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ جسے علی کہے، اللہ جسے فاطمہ کہے، اللہ جسے حسن و حسین کہے، وہ اسم مسمى کے مطابق ہوگا۔ اب سنیے میرے چھٹے تاجدار ولایت امام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کے ایک نام ہوتے ہیں، لوگوں کے 2 نام ہوتے ہیں۔ ان لفاطمۃ عند اللہ 9 اسماء، الفاطمہ والزہرا والرازیہ والمرزیہ والزکیہ والبتول والمحدثہ والطاہرہ۔ میری دادی کے نام اللہ کی بارگاہ میں 9 ہیں، 9۔ اللہم صلی علی محمد اللہ کی بارگاہ میں اس بی بی کے 9 نام، یہ فاطمہ بھی ہے، یہ زہرا بھی ہے، یہ رازیہ بھی ہے، یہ مرزیہ بھی ہے، یہ طاہرہ بھی ہے، یہ زکیہ بھی ہے، یہ محدثہ بھی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا میری بیٹی جب مصلی عبادت پہ آتی ہے نا، اس کی پیشانی سے ایک نور نکلتا جو آسمان کی طرف بلند ہو جاتا، پورا علاقہ اس نور سے منور ہوتا ہے۔ اس نور منور کی وجہ سے میری بیٹی کو زہرا کہتا ہے۔ اور جناب سیدہ جب مصلی عبادت پہ آتی ہیں نا تو ہماری طرح نہیں نمازیں پڑھتی، ہم تو چٹی سمجھ کے پڑھنی، جلدی جلدی گھر آئے ہیں نا تھک کے دکان سے دفتر سے تو زوجہ سے کہیں گے جلدی جلدی تو کھانا لگا، میں اتنے میں نماز پڑھ، بس اتنی دیر ہمیں لگتی ہے نماز میں۔ لیکن جناب زہرا مصلی پہ لطف لیتی تھی، مزہ لطف آتا تھا اللہ سے باتیں کرنے میں۔ صلوات پڑھ لیجئے باواز میں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر جل جلالہ ربی اللہ اکبر جل جلالہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد جلدی آپ کی زحمت تمام کروں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں ہماری نماز اور عبادت کی حیثیت ہے اور ہوتی اور جناب سیدہ جب مصلی پہ آتی وہ اس طرح نماز نہیں پڑھتے جیسے ہم پڑھتے تھے معصوم میرے آقا فرماتے ترتعد فرائصها من خشیت اللہ جب زہرا مصلی عبادت پہ آتی تھی نا اس کے بدن کا ایک ایک جوڑ خشیہ الہی سے کانپتا تھا اللہ اکبر اللہ فخر اور مباحات کرتا فرشتو ذرا دیکھو میری کنیز میرے سامنے کھڑے ہو کر کیسے میری عظمت سے خوف زدہ ہے اے میرے ملائکہ گواہ رہنا اس کی اس کمال عبادت کی وجہ سے میں نے اس کے سارے محبوں کے گناہ معاف کر دیے بڑی عظمت والی بی بی ہے بڑی عزت والی بی بی ہے کسی نے پوچھا تھا بی بی تجھے دنیا میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے جس سے محبت ہوتی ہے نا محب کو وہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کو کیا پسند ہے وہ محبوب کی پسند کا خیال رکھتا ہمیں بھی محبت آل محمد سے نا اور دیکھیں جناب زہرا کو کیا پسند ہے پوچھا بی بی تجھے کیا پسند ہے فرمایا اس دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں پہلی زیارت و وجہ ابی میں چاہتی ہوں میں اپنے بابا کا چہرہ دیکھتی رہوں اپنے بابا کی چہرے کی زیارت کرنا مجھے بڑا پسند ہے عاشق تھی اپنے بابا کے چہرے کی اللہ اکبر جب پیغمبر سفر سے واپس پلٹتے تھے نا سیدھے جناب سیدہ کے دروازے پہ آتے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے بیٹی اجازت ہے میں اندر آ جاؤں بابا آ جاؤ میں نے پڑھا کبھی کبھی بی بی کہی ہے ایک دفعہ نہیں ہمیشہ پیغمبر اجازتیں مانگ کے آتے میری آقا زادی نے کئی دفعہ کہا بابا تیری شریعت میں بیٹیوں سے پردے تو ہیں نہیں یہ دروازے پہ رک کے کیوں اجازتیں مانگتا ہے بابا میرے آقا فرماتے تھے زہرا میں مدینے والوں کو سمجھا رہا ہوں اس دروازے کی عزت کیا زیارت و وجہ ابھی مجھے بابا کے چہرے کی زیارت بڑی پسند اللہ اکبر دوسرا پیغمبر کی بیٹی فرماتی ہیں تلاوت القرآن
مجھے قرآن کی تلاوت بڑی پسند ہے۔ پڑھا کرو قرآن کہ زہرا کو پسند ہے تلاوت۔ اپنی صبح کا آغاز تلاوت قرآن سے کیا کرو، اپنے گھروں کے ظلمتوں اور تاریکیوں کو نور تلاوت قرآن سے ختم کیا کرو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو قرآن کی تلاوت کا عادی بناؤ کہ زہرا کو پسند، اتنی پسند تھی تلاوت قرآن، جو وصیتیں کی ہیں نا میری آقا زادی نے، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی، یا علی کبھی کبھی رات کو نا میری قبر پہ آ کے قرآن پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری وصیتیں، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی، یا علی میں تیری زبان سے قرآن سننے سے مانوس ہوں نا، میری قبر پہ بیٹھ کے کبھی کبھی قرآن پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ بڑی وصیتیں کی تھی پیغمبر کی بیٹی نے۔ ایک وصیت یہ تھی، یا علی بہت بڑا سبق ہے اس میں، جب آخری وقت ہوا ہے نا بی بی کا، کہ حسنین بیٹا جاؤ نا ذرا اپنے بابا کو بلا کے لے آؤ۔ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے علی، حسنین آئے، بابا اماں بلا رہی ہے۔ مولا متقیان آئے، پہلے بیٹھ کے پہلو میں بیٹھے نا، جناب سیدہ نے پہلا جملہ کہا، یا علی بابا خواب میں آئے تھے، مجھے کہہ رہے تھے بیٹی دنیا کے مصائب ختم ہونے والے، لگتا ہے میں جانے والی ہوں۔ یا علی پہلا جملہ کا، یا علی میں جتنا عرصہ تیرے گھر میں رہی ہوں تو اولی الامر تھا، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر۔ زہرا تو معصومہ ہے، تجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ یا علی میری دوسری وصیت، غسلنی باللیل کفنی باللیل دفنی باللیل، یا علی مجھے خود رات کو غسل دینا، رات کو کفن پہنانا، رات کے اندھیرے میں دفن کر دینا۔ یا علی جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے انہیں میرے جنازے میں نہ آنے دینا۔ ایک عالم دین نے اس جملے کی تشریح میں لکھا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے یا علی رات کو دفن کر دینا، یہ تو سمجھ آتی ہے رات کو کفن پہنا کے، رات کو جنازہ پڑھ کے، رات کو دفن کر دینا، یہ تو سمجھ آتی ہے، یہ کیوں کہہ رہی تھی مجھے رات کو غسل دینا؟ پھر اس نے لکھا، جناب زہرا چاہتی تھی رات کے اندھیرے میں علی غسل دے دے، وہ جو چہرے پہ تماچے کے نشان ہے زہرا نہیں چاہتی تھی علی دیکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے رات کو دفن کر دینا، میرے بچوں کو کبھی کبھی میری قبر پہ لے آنا۔ روایت سنو گے عزادارو، ایک مرتبہ قبر زہرا پہ بیٹھے تھے سلیمان، رات کا وقت تھا، علی حیدر کرار تیز قدموں سے چلتے ہوئے سلیمان کے پاس آئے، کہتے سلیمان اٹھ جا قبر سے، سلیمان گھر چلا جا، سلیمان یہاں نہ بیٹھ۔ مولا کیا ہو گیا اس وقت؟ میں تو زہرا کی قبر پہ بیٹھا تھا۔ سنو گے میرے آقا نے کہا سلیمان چلا جا، میری زینب ماں کی قبر پہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنو گی خصوصیات زہرا کیا تھی؟ دو جملے سنو، میری آقا زادی کی عظمت کیا تھی۔ جتنا عرصہ مولا علی کے گھر میں رہی ہے نا بی بی، مولا متقیان قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ جتنا عرصہ زہرا میرے گھر میں رہی ہے، نہ زہرا نے مجھے ناراض کیا ہے،
نہ میں نے زہرا کو ناراض کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک خصوصیت یہ تھی، بی بی مولا علی کے دکھوں میں شریک ہوتی تھی، اپنے دکھ علی کو نہیں بتاتی تھی۔ میں نے پڑھا، میں طالب علم ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں نے پڑھا روایتوں میں، جب مولا علی گھر سے چلے جاتے تھے نا تو زہرا روتی تھی، جب علی گھر آتے تھے نا زہرا چپ کر کے بیٹھ جاتی تھی، جانتی تھی علی پہلے ہی بڑا دکھی ہے، مجھے روتا دیکھ کے علی کے دکھوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ علی کو اپنے دکھ نہیں بتاتی تھی، علی کے دکھوں میں شریک ہوتی۔ ایک دفعہ پوچھ کے کہتی ہے، یا علی میں نے سنا ہے مدینہ کے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے۔ علی کے دکھوں میں شریک ہو رہی تھی، اور میرے آقا نے کہا زہرا اب بات اتنی نہیں رہ گئی، اب تو علی گلیوں میں سلام کرتا ہے، کوئی جواب نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اس قلیل عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما، اس مجلس ذکر اس وعظ کا ثواب ہم سب کے مرحومین، تمام مرحوم مومنین، تمام شہداء ملت اور بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کی روح کو حصال فرما۔ پروردگار ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما، پاکیزہ موت نصیب فرما، ہم سب کو اپنے معصومین کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرما، جملہ مریضین کو صحت عطا فرما، مریض مخصوص کو شفاء کلی عطا فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرما۔ پروردگار صاحبان اولاد کی اولادوں کو لائق اور صالح بنا، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، مظلومین کی نصرت فرما۔ پروردگار مظلوم فلسطینیوں، لبنانیوں، یمنیوں کی مدد فرما، پارا چنار کے مظلومین کی سرپرستی فرما، دہشت گردوں کا قلع کما فرما، 12ویں تاجدار ولایت امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد